بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ریاض بزمی آفیشیل میں خوش آمدید۔ ہماری لیکچر سیریز کا جو آج ہے وہ 12واں لیکچر ہے جی، اور آج ہم جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے وہ مرثیہ اور اس کے اجزاء، اس کے علاوہ لکھنؤ میں مرثیہ نگاری، اور لکھنؤ کے اندر مرثیہ نگاری کا دور اول اور دور دوم، یہ دونوں پہ جو ہے وہ پہلا دور اور دوسرے دور کو جو ہے عہد زریں بھی کہتے ہیں۔ تو ان جو ادوار ہیں یہ اس کے علاوہ بعد جو ہے وہ میر اور انیس کا عہد بھی پڑھیں گے، یعنی کہ میر اور انیس کے عہد میں میر کے جو مداح تھے انہیں انیسیے کہا جاتا تھا، اور جو مرزا دبیر کے مداح تھے انہیں دبیریے کہا جاتا تھا، اور ان کے جو مشاعرے کہہ لیں یا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ مرثیے پڑھے جاتے تھے، اور لکھنؤ کے اندر جو ہے یہ سارا ایک رواج اور چال چلن تھا۔ تو سب سے پہلے جی مرثیہ پر بات کرتے ہیں۔ تو مرثیہ جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مرنے والے کی یاد میں جو ہے وہ اس کی خوبیاں یاد کر کے رونا دھونا جو ہے یہ اس میں آتا ہے، اور حسرت و غم کے انداز میں اس کا ذکر کرنا، یہ تو اس کا لفظی مطلب ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اردو ادب کی اصطلاح کے اندر دیکھیں تو مرثیہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں جو دنیا سے جا چکا ہے حسرت و غم کی کیفیات اور عقیدت مندانہ انداز کے اندر جو ہے اسے یاد کرنا اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنا جو ہے اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مرثیے جو ہیں یہ تواتر کے ساتھ لکھے گئے، لیکن جو واقعہ کربلا کے ساتھ اتنے زیادہ مرثیے جو ہے اس واقعے پر لکھے گئے کہ دوسرے مرثیے جو ہیں، حالانکہ یہ ایک مرثیے کی قسم ہے جسے ہم جو ہے تیسری قسم ہے جی یہ، اور اس کے اندر جو اگر دیکھا جائے تو خاص طور پہ جو ہے وہ پہلی اس کی رسمی قسم ہوتی ہے، دوسری جو ہے وہ شخصی ہے، اور تیسرا کربلائی مرثیہ۔ یہاں پہ ذرا میں ایک سائڈ پہ لکھ دیتا ہوں، کربلائی مرثیہ، یہ تیسری قسم ہے جی اس کی۔ تو 3 اقسام ہیں اس کی۔ تو گویا واقعہ کربلا کے ساتھ اتنے زیادہ مرثیے لکھے گئے کہ لوگوں نے اسے مرثیے کی صنف کو اس کے ساتھ ہی مخصوص کر دیا ہے، حالانکہ یہ مرثیے کی تیسری قسم ہے جس میں اسے کہتے ہیں کربلائی مرثیہ۔ تو بنیادی طور پہ مرثیے کی جی 3 اقسام ہیں۔ پہلی اقسام جو ہے وہ یہ رسمی مرثیہ ہے۔ تو رسمی مرثیے میں جو ہے وہ قومی رہنماؤں کو یا فدایان ملت کو جو ہے وہ یاد کر کے انہیں خراج تحسین جو پیش کیا جاتا ہے اسے جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے، رسمی مرثیہ۔ ٹھیک ہے جی، اسے رسمی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب اقبال ڈے آتا ہے تو اقبال کو مختلف شعراء جو ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو یہ گویا ایک رسمی مرثیے کی ہی قسم ہے۔ یا جب قائد اعظم کا جو ڈے آتا ہے تو اس میں بھی جو ہے یہ جو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے وہ بھی اسی صورت ذیل میں آتا ہے۔ یا مختلف ہمارے جو شہداء ہیں جیسے عزیز بھٹی شہید ہیں یا راشد منہاس شہید، یا اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی شہداء ہیں، ان کے دن پہ ہم جب خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو وہ بھی رسمی مرثیے کے ذیل میں آتا ہے۔ تو شروع کے اندر جو مرثیہ ہے وہ صرف مسدس بند ہیئت کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، لیکن بعد میں یعنی کہ یہ میر ضمیر اور میر خلیق اور ان کے عہد میں، بلکہ میر انیس اور مرزا دبیر اور ان کے عہد تک جو ہے یہ مرثیہ زیادہ تر اسی کے اندر مستعمل تھا، لیکن بعد میں یہ کئی اور جو ہے وہ ہیئت یعنی فارم کے اندر بھی لکھا جانے لگا۔ آج کل تو ہے جو ہے وہ کہنے کہ غزل کی شکل میں، قصیدے کی شکل میں، یا اس کے علاوہ نظم آزاد کی شکل میں بھی جو ہے وہ مرثیے لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ جی رسمی مرثیہ ہو گیا جس میں قومی رہنماؤں یا فدایان ملت پر لکھا جائے، اسے رسمی مرثیہ کہتے ہیں۔ دوسرا آ گیا شخصی مرثیہ۔ یہ شخصی مرثیہ جو ہے وہ کسی قریبی دوست یا عزیز رشتہ دار کی انتقال پر جو مرثیہ لکھا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے شخصی مرثیہ۔ اور اس طرح کا مرثیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری تاریخ میں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مولانا جو ہے وہ کہہ لیں کہ علامہ اقبال نے اپنی جو ہے وہ مولانا کہہ گیا، علامہ اقبال نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں جو مرثیہ لکھا تھا وہ بھی رسمی شخصی مرثیے کی ذیل میں آتا ہے۔ مرزا غالب کا وہ جو لے پالک بیٹا تھا، اس کی بیوی کا بھانجا تھا زین العابدین عارف کی وفات پہ وہ جو لکھا تھا مرثیہ غالب نے، تو وہ بھی جو ہے یہ شخصی مرثیے کی ذیل میں ہی آتا ہے۔
تو اس کے چند ایک شخصی مرثیے کے ایک دو شعر میں نے کوٹ کیے ہوئے ہیں. تو غالب کہتا ہے کہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور. تو یہ غالب نے مرثیہ اپنے بیٹے عارف کا لکھا تھا. اس کے بعد جو اقبال نے لکھا تھا اپنی والدہ مرحومہ کا، کس کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. تو یہ جو اقبال ہیں انہوں نے یہ جو ہے وہ مرثیہ لکھا تھا. اس کے بعد جو کربلائی مرثیہ ہے تو یہ مرثیے کی تیسری قسم ہے. اس میں جو ہے وہ واقعہ کربلا میں جو حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار تھے ان کی شہادت کے موضوع پہ جو اس واقعے پر مرثیہ لکھا جاتا ہے اسے کربلائی مرثیہ کہتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر لکھے گئے کہ یہ صنف جو ہے وہ صرف اور صرف اب کربلائی جو ہے واقعہ کربلا کے ساتھ منسوب ہو کر رہ گئی ہے. جس طرح کہ سیرت نگاری، کیونکہ سیرت ویسے تو کہتے ہیں نا کسی دوسرے کی زندگی پہ کتاب لکھیں، لیکن آج کل اسے سوانح حیات کا نام دے دیا گیا ہے. سیرت پر کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئیں کہ یہ جو سیرت کا لفظ ہے یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ منسوب ہو کر رہ گیا. یہی حال جو ہے اس صنف مرثیہ کا بھی ہے. اچھا جی، کربلائی مرثیہ آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد اگر ہم اس کے آغاز و ارتقاء کی بات کریں تو اس کے آغاز جو ہے وہ دکن سے ہوتا ہے. اس کی میں نے وجوہات ہمارے جو پہلے بیمنی دور تھا اس کے اندر بڑی ڈسکس ہم کر چکے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. اس کی ایک وجہ دکن میں یہ بھی تھی کہ دکن یہ گولکنڈہ اور بیجاپور کے جو بیجاپور کے اندر علی عادل شاہی خاندان تھا، عادل شاہی خاندان، اور بیجاپور کے اندر جو تھا یہ قطب شاہی خاندان تھا. یہ دونوں خاندان بنیادی طور پہ اہل تشیع تھے. آپ غلط تلفظ بولتے ہیں، اہل تشیع غلط ہوتا ہے، درست تلفظ ہے اہل تشیع، تو جنہیں آپ سادہ اہل تشیع بھی کہتے ہیں. تو یہاں کے حکمران زیادہ میجورٹی ان کی تھی، اور اس وجہ سے ان کی عقیدت ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بادشاہوں کا عقیدہ ہوتا ہے نا تو رعایا بھی جو ہے وہ کم و بیش اسی رنگ کے اندر جو ہے وہ رنگی جاتی ہے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے علاقوں کے اندر جن علاقوں میں آج بھی وڈیرے یا وہاں کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں اگر وہ اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ جو حاری ہیں یا غریب غربا ہیں وہ آٹومیٹیکلی انہی کے مسلک پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ صورتحال تھی. تو یہاں پہ جو مرثیہ ہے دکن میں اسے زیادہ پروان چڑھنے کا موقع ملا، اور فضلی کو جو ہے وہ اردو کا جو ہے وہ پہلا مرثیہ نگار بھی مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کلی قطب شاہ نے اور جو ہے وجہی نے، غواسی نے اس فن کو جو ہے وہ دوام بخشا. اور اگر ہم دلی کی بات کریں تو دلی کے اندر میر تقی میر، اور اس کے علاوہ جو ہے دلی میں آبرو، قائم چاند پوری، میر سودا، مصفی اور نذیر اکبر آبادی نے جو ہے وہ یادگار قسم کے مرثیے لکھے تھے. اور یہ مرثیہ جو ہے وہ میر خلیق اور میر ضمیر کے عہد میں اور میر انیس اور مرزا دبیر کے عہد میں اس کے اجزاء کو 9 حصوں کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا. ابتدائی دور میں جب ہم لکھنؤ میں مرثیہ پڑھیں گے تو اس پہ بات کریں گے. ابتدا کے اندر جو ہے اس فن کی طرف جو آئے تھے وہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ یعنی کہ عام یعنی کہ کہنے کے ڈوم ٹائپ لوگ تھے جو یہ پڑھتے تھے. لیکن اس فن کی مقبولیت کو، اس صنف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پھر پڑھے لکھے لوگوں کا بھی جو ہے وہ اس طرف رجحان ہوا، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ شاعروں نے اس میں طبع آزمائی کرنا شروع کر دی. کیونکہ والیان عود اور یہ لکھنؤ اور یہ گرد و نواح کا زیادہ علاقہ جو تھا وہ اس مسلک کے پیروکاروں پہ مشتمل تھا. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ عام قسم کے جو لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں ڈوم ٹائپ تو ان کو بڑا روپیہ پیسہ دیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں جو ہے وہ پڑھے لکھے خاندانوں نے بھی آنا شروع کر دیا. شروع میں جو ہے وہ صرف اور صرف ڈیرہ دار طوائفیں اس جو ہے وہ 40 دنوں کے اندر جو ہے وہ مرثیے پڑھتی تھیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ عزت دار گھرانوں کے اندر بھی اس صنف کا جو ہے وہ چلن عام ہوا، اور یہ اس صنف نے جو ہے وہ فروغ پانا شروع کر دیا. تو یہ جی میر خلیق اور میر عہد، میر خلیق اور میر ضمیر کے عہد میں اور انیس و دبیر کے عہد میں جو مرثیے لکھے گئے ان کو 9 اجزاء کے اندر تقسیم کیا گیا. آئیے پڑھتے ہیں وہ کون کون سے 9 اجزاء تھے. پہلا ہوتا ہے جی تمہید. تمہید کے اندر جو شاعر ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ماحول کی مرقع نگاری کرتا ہے، یعنی کہ ماحول کو بیان کرتا ہے کہ ماحول کس طرح کا تھا. آپ نے وہ میر انیس کی نظم پڑھی ہوگی، کورس میں بھی شامل ہے. میدان کربلا میں جو ہے وہ صبح کا
کا منظر، تو اس میں گویا ایک تمہید کے اندر وہ ایک منظر نگاری کرتا ہے شاعر پورے ماحول کی۔ اس کے بعد دوسرا اس کا ہے چہرہ بھی اسے کہتے ہیں، دوسرے جز کو اسے سراپا بھی کہتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، لیکن جو ادبی کتابوں کے اندر ہے وہ دوسری صنف کو چہرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن کچھ گائیڈڈ ٹائپ جو کتابیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا سراپا، دونوں چیز ایک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسے چہرہ بھی کہتے ہیں اور اسے سراپا بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ گویا جو ہے وہ جس کا مرثیہ لکھا جا رہا ہے ان کی ایک طرح سے سراپا نگاری بیان کی جاتی ہے، ماحول کو پہلے بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ اشعار ڈائیورٹ کر دیے جاتے ہیں اس کی شخصیت، اس کے جو ہے وہ سراپا نگاری کی طرف، اسے جو ہے وہ چہرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ میدان جنگ میں جو ہے وہ رخصت ہونے کے لیے وہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اسے رخصت کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح کہ حضرت امام حسین جب بھی ان کا کوئی جان نثار ساتھی جو ہے وہ یزیدی لشکر سے لڑنے کے لیے جاتا تو وہ خیموں سے پہلے اجازت لیتا تھا اپنی، یعنی کہ جو وہاں پہ ان کی عزیز و اقارب تھے یا پھوپھیاں تھیں یا جو بھی ان کے تھے چچا وغیرہ، ان سے اجازت لے کر باقاعدہ جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف جاتا تھا، تو اسے جو ہے وہ رخصت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاعر ایک بڑے دلکش انداز کے اندر جو ہے وہ آمد کا جو ہے وہ حال بیان کرتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جب یہ جنگجو یا جو بھی حضرت امام حسین کے ساتھی جب میدان جنگ کے اندر آتے تھے تو ان کا وہ انداز کیسا ہوتا تھا، کیسے وہ دشمنوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے للکارتے تھے، یہ آمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریجز ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں ایک قدیم دستور تھا کہ لڑائی سے پہلے نا وہ اپنے خاندان اور اپنے جو آباء و اجداد ہوتے تھے ان کی شان کے اندر جو ہے وہ مداحیہ قسم کے اشعار پڑھتے تھے، یعنی کہ ان کی مدحت سرائی کرتے تھے اور اپنی نسل کے بارے میں بتاتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کیسے ہیں۔ آپ نے وہ سنا بھی ہوگا کہ حضرت علی اور مرحب کا جب واقعہ ہوا تھا تو مرحب نے وہ رجزیہ اشعار پڑھے کہ میں وہ ہوں کہ جو ہے وہ میں اتنے جو ہے وہ سپاہیوں سے لڑتا ہوں، اور حضرت علی کو فرمایا کہ علی چلے جاؤ کیونکہ میں جب لڑوں گا تو عرب کی عورتیں مجھے طعنہ دیں گی کہ تم ایک جو ہے وہ، کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت عمر تھوڑی تھی، لیکن حضرت علی نے پھر وہ جو رجزیہ اشعار پڑھے تھے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو کئی جگہ پہ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ وہاں ان اشعار کے اندر پھر حضرت علی نے بھی فرمایا تھا کہ تجھے اگر عرب کی عورتیں طعنہ دیں گی میں نہ لڑوں، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا اور میرا حملہ شیر کی طرح ہیبت ناک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں تم سے لڑے بغیر نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے جنت کی حوریں طعنے دے گی کہ جو ہے وہ تو اللہ کا شیر تھا اور مرحب سے کیوں نہ لڑا۔ تو یہ ایک رجزیہ اشعار پڑھے جاتے تھے اپنی تعریف کے اندر، اپنی بہادری کے اندر، اپنے خاندان کی بزرگی اور بڑائی کے اندر، اسے کہتے ہیں رجز۔ اس کے بعد رزم جنگ کو کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں، رزم بھی کہتے ہیں اسے، جنگ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جنگی جو حالات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ میر انیس نے ایک جگہ پہ جو ہے وہ ان حالات کو یوں بیان کیا ہوا ہے، یوں برچھیاں تھیں چاروں طرف اس جناب کے کہ جیسے کرنیں نگلتی ہیں گرد آفتاب کے، یعنی کہ آفتاب جب نمودار ہوتا ہے تو کتنی کرنیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، تو جو برچھیاں حضرت امام حسین تنہا تھے اور برچھیوں والے وہ جو یزیدی فوج تھی وہ اتنے زیادہ تھے۔ تو یہ ایک اسے کہتے ہیں جنگی احوال بیان کرنا، جنگ کا احوال۔ اس کے بعد جو ہے وہ شہادت کو شاعر جو ہے وہ بڑے ایک رقت انگیز انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ سننے والوں کے جو دل ہیں وہ کہہ لیں کہ موم پڑ جاتے ہیں اور بے اختیار جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے جی شہادت۔ اس کے بعد بین، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گرد و نواح کے اندر جو ہے وہ کہیں پہ جلوس نکلتا ہے تو جیسے ہی سواری نکلتی ہے تو جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ بین کرتے ہوئے جو ہے وہ باہر آتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں یعنی کہ بین ڈالنا بھی اسے کہتے ہیں، تو اسے بین کہا جاتا ہے۔ اور اس میں شہادت سے بھی زیادہ رقت انداز جو ہے وہ انداز کے اندر اشعار لکھے جاتے ہیں، اور جذبہ ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ وہ دل و دماغ کو پر اثر کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب میر انیس اور مرزا دبیر کے یہ مارکے ہوتے تھے نا شاعری کے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ مرثیے لکھے جاتے، تو وہاں پہ نہ صرف اہل تشیع جاتے تھے بلکہ وہاں پہ اہل سنت اور دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی جاتے تھے، کیونکہ وہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا تھا کہ آنکھوں سے آنسو آ جانا عام سی بات تھی۔ اور ویسے بھی اگر
اگر عقیدے کے لحاظ سے آپ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں تو پھر یقیناً ان ایام کے اندر انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جانا بڑی بات نہیں ہے۔ تو بین اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی جاتی تھی۔ تو یہ جی قصیدے کے مرثیے کے جو 9 اجزاء ہیں، تمہید، چہرہ یا سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین اور دعا، یہ ہمارے جو 9 اس کے اجزاء ہیں جن پر ہم نے بات کی ہے۔ ابھی ہم جو ہے وہ لکھنؤ کے اندر جو ہے وہ مرثیے نے کیسے فروغ پایا انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے لکھنؤ کے اندر جو ہے وہ مرثیہ نگاری نے جو ہے وہ کیسے فروغ پایا۔ 18ویں صدی میں گو کہ مرثیے کی ابتدا جو ہے وہ ہو چکی تھی اور کم و بیش اس 1.5 صدی کے اندر جو ہے وہ مرثیے لکھے بھی گئے، لیکن اس دور میں لکھے جانے والے جو مرثیے ہیں وہ محض مصائب اہل بیت کو بیان کر کے سامعین کو رلانا مقصد تھا، لیکن اس کے اندر جو فنی لوازمات تھے جو بعد میں میر ضمیر کا بڑا اہم کردار ہے، میر ضمیر، میر خلیق اور دلگیر نے جو ہے وہ ان فنی لوازمات کا تعین کیا، خود بھی سختی سے اس پر عمل کیا اور ایک باقاعدہ جو ہے وہ روایت بھی قائم کر دی کہ اس روایت کے تحت جو ہے یہ مرثیہ لکھا جائے گا اور یہ اس کے فنی جو ہیں اجزاء ہیں۔ تو اس دور میں کوئی فنی اجزاء پہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا، یہ خاص طور پہ دلی کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ دلی کے مرثیہ نگاری میں اگر دیکھیں دلی کے اندر تو 3 بھائیوں نے اس کی تھی، غمگین، حزین اور ایک تیسرا ان کا بھائی تھا مسکین، یعنی کہ مسکین، حزین اور غمگین۔ دلی میں مرثیہ نگاری کی ابتدا کرنے والے یہ 3 بھائی تھے اور میر و سودا کے عہد میں بھی تواتر کے ساتھ جو ہے وہ مرثیے لکھے گئے، اور کیونکہ میر بھی جو تھے وہ بھی اس عقیدے کے بڑا قریب ترین تھے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ سودا نے بھی جو ہے وہ قصیدے بھی لکھے اور مرثیے بھی۔ تو اس کے بعد جو ہے لکھنؤ میں مرثیے کو صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ فروغ اگر دیا جائے تو پہلا جو بندہ تھا جس نے لکھنؤ میں آ کر اس کی ابتدا کی تھی، یہ میاں سکندر نام کا بندہ تھا جو پنجاب سے جو ہے وہ فکر معاش کی تلاش میں لکھنؤ آیا میاں سکندر، اور یہ شاکر ناجی کا شاگرد تھا، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی یہاں پہ لکھنؤ کے اندر جو ہے یہ مرثیے کا کوئی خاص رواج اور چلن نہیں ہوا تھا۔ اسے سب سے پہلے سب سے زیادہ فروغ دینے والا لکھنؤ کے اندر یہ بندہ تھا جی، میاں سکندر۔ یہ شاکر ناجی کا شاگرد بھی تھا، لکھنؤ آیا اور یہاں کے امراء نے اور یہاں کے جو زیادہ تر نواب تھے وہ اہل اس عقیدے کے حامل تھے، لہٰذا اسے یہاں پہ بڑا فروغ ملا۔ اس کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ اور لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس فن کے اندر جو ہے وہ قدم رکھنا شروع کیا، اور تاکہ ہمارا بھی جو ہے وہ ایک نام بنے لکھنؤ کے اندر۔ تو یہ جی میاں سکندر تھا جو پنجاب کا رہنے والا تھا اور فکر روزگار کی تلاش میں یہ لکھنؤ آیا، اور اس نے یہاں تواتر کے ساتھ شاکر ناجی کا یہ شاگرد تھا، اور یہاں اس نے جو ہے وہ مرثیے کی ابتدا کی اور مرثیے کو جو ہے وہ فروغ دینا شروع کر دیا۔ تو لیکن اگر دیکھا جائے لکھنؤ میں یہ میاں سکندر نے کچھ مرثیے لکھے، لیکن اس کو زیادہ یعنی کہ ابتدا کر دی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں فنی لوازمات کی بھی ابھی بڑی کمی تھی۔ اس کا بھی زیادہ مقصد یہ میاں سکندر شاکر ناجی کا جو شاگرد تھا، اس کا بھی زیادہ مقصد تھا کہ ذرا اہل بیت کے مصائب کو اس نے ایسے رقت انگیز انداز میں بیان کرتا تھا نا کہ جو سامعین ہیں اور حاضرین ہیں وہ سن کے جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ لیکن اس کے بعد صحیح معنوں کے اندر فروغ جو ہے مرثیے کو لکھنؤ میں دینے والے دلگیر، میر خلیق اور میر ضمیر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہہ لیں کہ بنیادی جنہوں نے ایک گو کے بنیاد تو رکھی جا چکی تھی، لیکن اس بنیاد کے وہ جو ٹیڑھا پن تھا انہوں نے نہ صرف اسے درست کیا بلکہ صحیح معنوں کے اندر باقاعدہ طور پہ اس صنف کے جو فنی اجزاء ہیں وہ طے کیے کہ وہ جی 9 ہوں گے، جو ابھی آپ کے سامنے میں نے وہ ڈسکس ہم کر چکے ہیں۔ تو ان 9 اجزاء کو متعین کرنے والے زیادہ کردار تو میر خلیق اور میر ضمیر کا ہے، لیکن دلگیر بھی اس میں پیش تھے۔ دلگیر بنیادی طور پہ ایک ہندو تھے اور مرثیے کے فن سے خوب واقف تھے۔ ان کے مرثیے پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ دلگیر ہندو ہونے کے باوجود کس قدر جو ہے وہ مسلمانوں کی معاشرت اور ان کے اعتقادات کے قریب تھے،
اور کتنا ان کے پاس ہنر تھا کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے جو ہے وہ سامعین کے دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے تھے۔ تو دلگیر ہندو تھے جی۔ اس کے بعد میر خلیق اور میر ضمیر، یہ دلگیر بھی شامل ہے، لیکن صحیح جو ہے وہ اگر دیکھا جائے دلگیر بھی ہے، اور ان دونوں بندوں کا جو ہے وہ کردار لازوال قسم کا ہے۔ میر خلیق کا جو اصل نام تھا وہ میر مستحسن خلیق ہے، اور میر خلیق یہ والد تھا میر انیس کا۔ مولانا شبلی نعمانی جو ہے ان کے کلام کے بارے میں، انہوں نے جب مولانا شبلی نعمانی نے کتاب لکھی تھی موازنہ انیس و دبیر، یہ بھی سن لے چلے، بات سے بات نکلی۔ اب یہ ایک بڑی ضخیم قسم کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے دونوں کے کلام کا جائزہ لے کر مختلف اور کہہ لیں کہ ایک سالڈ قسم کی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ انیس جو تھا وہ مرزا دبیر سے مرثیے کے لحاظ سے بڑا شاعر تھا، تو وہ بھی آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ یہاں وہ میر خلیق کے بارے میں جو ہے وہ دلگیر کے بارے میں تو انتہائی کم معلومات ملتی ہیں، اس کی نسبت میر خلیق چونکہ یہ والد تھا میر انیس کا، اور میر انیس مرثیے کا بے تاج بادشاہ گنا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مرثیے کے اندر جو جوہر اس نے دکھائے تھے میر انیس نے، وہ کوئی اور نہ دکھا سکا۔ گو کہ مرزا دبیر کا بھی بڑا نام ہے، اور ان دونوں کے عہد کو اردو مرثیے کا عہد زریں بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سنہری ترین دور۔ تو اس حوالے سے میر خلیق چونکہ اس کا والد تھا انیس کا، کچھ نہ کچھ معلومات ہیں، لیکن یہ شبلی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے کلام جو ہے وہ کوئی خاص مجھے کلام نہیں ملا، اور جو کلام ملا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہ میر انیس کا جو مطبوعہ کلام ہے جو چھپ چکا ہے، اس کے اندر ان کے چند جو مرثیے ان کی طرف منسوب ہیں وہ ان کے کلام کے اندر بھی شامل ہیں۔ تو بہرحال یہ باپ اور بیٹے کا ایک اپنا معاملہ تھا، اس میں جو ہے وہ شبلی نے کچھ بحثیں ضرور کی ہیں، لیکن یہ ان کے باپ اور بیٹے کا اپنا معاملہ تھا۔ یقیناً جس کا بیٹا عظیم ہے اس کا والد بھی عظیم ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا شاعر تو یہ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب جی آ جاتا ہے میر ضمیر کا نام۔ میر ضمیر جو ہے ان کا اصل نام جو تھا وہ مظفر حسین تھا، ضمیر تخلص کرتے تھے، اور یہ دونوں ہم عصر بھی تھے، یعنی کہ میر خلیق اور میر ضمیر یہ دونوں ہم عصر تھے۔ ہم عصر کہتے ہیں ایک ہی وقت سے تعلق رکھنے والے تھے یہ دونوں کے دونوں ہی۔ اور خلیق کی طرح یہ بھی، یعنی کہ میر خلیق اور میر ضمیر دونوں ہی مصفی کے، شیخ غلام حمدانی مصفی کے دونوں ہی شاگرد تھے، اور دونوں نے ہی جو ہے بڑا نام کمایا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ضمیر نے کیا کیا کہ آصف الدولہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب شجاع الدولہ کا انتقال ہو گیا فیض آباد میں، شجاع الدولہ کی مسند پہ کون بیٹھا تھا؟ آصف الدولہ۔ آصف الدولہ نے فیض آباد سے پایہ تخت کو جو ہے وہ منتقل کر دیا لکھنؤ میں۔ جب آصف الدولہ نے یہ منتقل کیا تو ان کے ساتھ یہ میر جو ضمیر ہیں یہ بھی لکھنؤ میں جو ہے وہ منتقل ہو گئے تھے، اور شبلی نے موجودہ مرثیے کو اس مقام تک پہنچانے اور اجزاء سازی میں جو ہے وہ شبلی کہتا ہے کہ جی میر ضمیر کا جو کردار ہے آج جس شکل کے اندر ہمارے پاس جو مرثیہ ہے اس کے جو اجزاء طے کر دیے گئے ہیں، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اسے یہ پیراہن یا یہ خلط پہنانے کے اندر جو ہے وہ میر ضمیر کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ لازوال ہے اور یاد رکھا جائے گا۔ آگے جی ہے اردو مرثیے کا عہد زریں، یہ انیس و دبیر کا عہد ہے، میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کا عہد ہے، اور اس عہد پر ایک پوری کتاب لکھی تھی شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر کے نام سے، اور اس کتاب میں انہوں نے دبیر کے مقابلے میں انیس کو جو ہے وہ فوقیت دی تھی، اور اپنے دلائل سے یہ ثابت کیا تھا کہ انیس بڑا شاعر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مرزا سلامت علی دبیر بھی بڑا شاعر تھا، ان کا وہ کلام بڑا زبان زد عام ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ تو یہ جو اشعار تھے، یہ اشعار جو ہیں یہ ان کے ہیں جی مرزا سلامت علی دبیر کے، اور ان کے بارے میں وہ میں اب چونکہ شروع کیا ہے تو سنا ہی دوں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین کا زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔
یعنی کہ یہ شعر تو اکثر جب کوئی سیاسی یا کوئی اس طرح کا بندہ آتا ہے تو عام طور پہ لوگ اسٹیج سیکٹری پڑھتا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ کلام جو ہے یہ مرزا سلامت علی دبیر کا ہے، اور جب ہم موازنے کے اندر کہتے ہیں کہ میر انیس ان سے ذرا اچھا شاعر تھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ مرزا سلامت علی دبیر اچھا شاعر نہیں تھا، لیکن آخر دو پہلوان لڑتے ہیں، ان دو پہلوانوں میں دونوں ہوتے پہلوان ہی ہیں، لیکن آخر ایک کی ایک تو جیت ہوتی ہے۔ تو شبلی نے کہتے ہیں کہ گو کہ یہ بڑا پرکٹھن میرے لیے مرحلہ تھا کہ میں یہ ثابت کروں کہ ان میں سے بڑا کون ہے، تو بہرحال انہوں نے انیس کو قرار دیا تھا۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں میر انیس اور دبیر کے بارے میں۔ جی اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اردو مرثیے کا لکھنؤ کے اندر جو ہے وہ دور اول پڑھا ہے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں لکھنؤ کے اندر جو ہے وہ مرثیے کا عہد زریں۔ اس میں جو ہے وہ دو شاعر عہد زریں کے اندر آتے ہیں، مرزا سلامت علی دبیر اور میر انیس، یہ دو بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں اس عہد میں، اور یہ عہد اردو شاعری میں مرثیے کے حوالے جو ہے وہ عہد زریں مرثیے کا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں شاعروں نے جو ہے وہ جو کام میر ضمیر، میر خلیق، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ میر خلیق کا شاگرد تھا، یہ میر ضمیر کا شاگرد تھا، اور اس نے اپنے والد سے ہی شاعری میں جو ہے وہ اصلاح لی تھی میر انیس نے۔ تو مرزا سلامت علی دبیر جو ہیں یہ 29 اگست 1803 میں پیدا ہوئے، اور کوئی 1875 میں ان کی وفات ہوئی۔ دلی میں یہ پیدا ہوئے تھے مرزا سلامت علی دبیر۔ 6 برس کی عمر میں ہی اپنے والد جو ہے وہ مرزا غلام حسین کے ساتھ یہ لکھنؤ آ گئے تھے، اور ان دنوں کے میں جو ہے وہ میر ضمیر جو تھے، ان کا پورا نام تھا میر مظفر حسین ضمیر۔ مرثیے میں ان دنوں میں یہ لکھنؤ کے اندر بڑے مشہور و معروف تھے، دو ہی بڑے نام مشہور تھے، ایک میر جو ہے وہ ضمیر اور دوسرے جو ہے وہ میر خلیق، اور ایک دلگیر وہ ہندو تھا، اس کا تو خیر ایک ہٹ کے معاملہ تھا اس سے، تو یہ دونوں مشہور تھے۔ تو مرزا سلامت علی دبیر نے میر مظفر حسین ضمیر سے متاثر ہو کر ان کی جو ہے وہ شاگردی اختیار کر لی، اور دبیر نے ان کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد جو وہ 15 برس کی عمر میں ہی، محض 15 برس ہی گزرے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ مرثیے باقاعدہ طور پہ کہنے جو ہیں وہ شروع کر دیے، اور جو ہے وہ ایک دوسری ان کے بات جو خاص طور پہ ہے وہ یہ تھی کہ دبیر کو غازی الدین حیدر اور ملکہ زمانی بیگم اور نصیر الدین حیدر، یہ جو 3 لوگ تھے، یہ جب اپنی کوئی خاص قسم کی ان کی مجالس ہوتی تھی نا، ان مجالس کے اندر باقاعدہ طور پہ انہیں جو ہے وہ طلب کیا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں ہے کہ ملکہ زمانی بیگم جو ہیں یہ انہیں ہر مجلس یہ جب آ کے مرثیہ پڑھتے تھے خوش ہو کر انہیں جو ہے وہ بڑے گراں قدر انعامات بھی دیتی تھی، اور ساتھ جو ہے وہ روپیہ پیسہ بھی انہیں جو ہے وہ بڑا ڈھیروں وہاں سے ملتا تھا، کیونکہ یہ تمام جو لکھنؤ کے سب سے چوٹی کے یہ جو رئیس تھے، غازی الدین حیدر، ملکہ زمانی بیگم اور نصیر الدین حیدر، یعنی کہ کہہ لیں کہ چوٹی کے جو نوابوں میں سے ان کا شمار تھا، اور مرزا دبیر کے یہ بڑے قدردان تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ 1857 کا جب ہنگامہ ہوا تو اس کے بعد دبیر نے جو ہے وہ انیس کی طرح عظیم آباد، یعنی کہ پٹنہ اس کا موجودہ نام ہے، عظیم آباد میں، کانپور میں اور آگرہ کا سفر کیا تھا۔ تو جب لکھنؤ کے حالات خراب ہوئے، میر انیس اور مرزا دبیر یہ دونوں ہی کم و بیش جو ہیں یہ گئے تھے۔ تو مرزا دبیر کچھ نہ کچھ کسی حد تک درباروں کے ساتھ وابستہ رہتا تھا، لیکن جو میر انیس تھا وہ اس کی طبیعت کے اندر فقر و استغنا، جو ہاں کوئی نواب اگر طلب کرتا تھا مرثیہ پڑھنے کے لیے یا وہاں پہ کچھ مجالس پڑھنے کے لیے، تو یہ باقاعدہ خود ہی شاعری لکھتے تھے، اور خود ہی ایک ان کی جو آواز تھی اس کے اندر تاثیر بڑی تھی میر انیس کی اور ان دونوں کی۔ میر انیس کی جو ہے وہ مرزا دبیر سے آواز زیادہ خوبصورت تھی، یہی وجہ تھی کہ میر انیس کو جو ہے وہ بڑی اس حوالے سے جو ہے وہ شہرت تھی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جب یہ لکھنؤ کی جو محفلیں تھیں وہ اجڑ گئیں، نہ وہ دوست رہ گئے نہ وہ قدردان رہ گئے، نوابوں کو کچھ کو جو ہے وہ انگریزوں نے ویسے مار دیا، کچھ ڈر کے ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگ گئے، اور کچھ کی جو جاگیریں تھیں وہ ضبط کر لی گئیں۔ تو یہ اجڑنے کے بعد جب حالات ایسے ہوئے تو انہوں نے
مرزا سلامت علی دبیر نے عظیم آباد کانپور اور آگرہ کا سفر کیا۔ آخری عمر میں ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں اور نواب واجد علی شاہ نے انہیں بلا کر ایک جرمن ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ اس جرمن ڈاکٹر نے کہتے ہیں جی علاج کیا تھا، ان کی ایک آنکھ کی بینائی ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اس سے ہی اگلے سال ان کا ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، مرزا دبیر کے بھائی کا، اور اسی سال میں جو ہے انہیں 2 جھٹکے لگے۔ دوسری سال میں میر انیس کا بھی انتقال ہو گیا۔ گو کہ یہ میر انیس ان کے حریف تھے، مد مقابل تھے، لیکن یہ ایک دوسرے کا ریگارڈ بڑا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ انہوں نے اپنا قلم توڑ دیا تھا کہ آج کے بعد جو ہے وہ میں شاعری نہیں لکھوں گا، کیونکہ میرا حریف جو میرا میدان میں میرا مقابلہ کرتا تھا وہ تو آج اس دنیا سے ہی چلا گیا، اب میں کس سے مقابلہ کروں؟ کیونکہ ان کا ایک دے تھا کہ لکھنؤ کے اندر، اور بلکہ یہ ہندوستان میں اگر میرا کوئی مرثیے کے اندر مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ میر انیس کر سکتا ہے۔ اب چونکہ وہ دنیا میں نہیں رہا تو آج کے بعد میں مرثیہ نہیں لکھوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں غم، ایک بھائی کی موت اور دوسرا میر انیس کی موت نے اسے جو ہے وہ اندر سے ایک دکھی کر دیا، اور اسی صدمے کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 3000 مرثیے لکھے تھے، یعنی کہ اشعار کی تعداد 3000 ہے مرثیے، 3000 ان کے مرثیے تھے، اور دفتر ماتم 20 جلدیں ہیں، سرمایہ کا حصہ ہیں، یعنی کہ یہ جو مرثیے اور ان کو کل ملا کے 20 جلدوں کی شکل میں ان کا کلام جو ہے وہ چھپا تھا۔ میر ببر علی انیس ولادت ان کی جو ہے وہ فیض آباد میں ہوئی۔ 1801 اور 1805 کے درمیان جو ہے وہ تذکرہ نگار کہتے ہیں، ایگزیکٹ اس کا نہیں پتہ، لیکن 1801 اور 1805 کے درمیان ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی فیض آباد میں، لیکن ان کی جو وفات ہے وہ کلیئر ہے، وہ 9 دسمبر 1874 کو ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنی والدہ سے حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ جو کہہ لیں کہ درسیات یا اسلامیات اور دین سے متعلق علم ہے وہ مولوی نجف علی سے پڑھا، اور اس کے علاوہ جو دوسرا عربی فارسی وغیرہ یا اس طرح کے جو مروجہ علوم ہیں یہ انہوں نے مولوی حیدر علی سے جو ہے وہ سیکھے تھے۔ اور فن مرثیہ گوئی یا شاعری اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے والد میر خلیق سے جو ہے وہ سیکھی۔ ابتدائی عمر میں میر انیس نے کچھ غزلیں بھی لکھیں، اور غزلیں کہتے ہیں کہ وہ فنی اعتبار سے بڑی اچھی غزلیں ہیں، معیاری غزلیں ہیں، لیکن اس دور میں یہ جو میر انیس ہیں تخلص لکھتے تھے حزین، لیکن بعد میں ناسخ کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ حزین کی بجائے انیس اپنا تخلص جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک پچھلے سال پیپر ایک میری نظر سے گزرا تھا، اس میں یہ سوال آیا ہوا تھا کہ میر انیس جو ہیں وہ پہلے تخلص کیا اختیار کیا تھا انہوں نے، آگے 4 آپشن تو اس میں ایک حزین بھی تھا، تو یہ خیر اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ بعد میں ناسخ کے کہنے پہ انہوں نے حزین تخلص کو ترک کر دیا اور یہ جو ہے انیس لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان کے والد نے کہا، کیونکہ ان کا والد ذرا کٹر قسم کا اہل تشیع تھا، تو اس نے کہا کہ آپ یہ غزلیں چھوڑو، اس میدان میں آؤ، اس میدان میں ایک بڑا نام بنے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی غزلیں لکھ لو گے، میر تقی میر یا بڑے بڑے جو قد داور شاعر گزر چکے ہیں ان کے پلے کو شاید نہ پہنچ سکو، اس میدان کے اندر ابھی بڑی جو ہے وہ جگہ باقی ہے۔ تو یہ پھر آئے اور اپنے والد کے مشورے پہ عمل کیا، اور مرثیے کی دنیا میں ایک ایسا نام کمایا، ایسی عزت ملی جو آج تک شاید مرثیے میں کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کسی دربار سے یہ کبھی وابستہ نہیں ہوئے تھے، کچھ دوستوں کی فرمائش پر، یعنی کہ ان کی طبیعت کے اندر فقر و استغنا اتنا تھا کہ یہ دربار داری میں جا کے آپ کو پتہ ہے یہ جھکاؤ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جب دلی کے حالات خراب ہوئے تو یہ مراد آباد میں ایک جگہ گئے تھے، تو وہاں کا جو نواب تھا اس کی شرط تھی کہ آپ نے جب یہ مرثیہ یا مجلس پڑھنی ہے تو یہ شاہی دستار پہن کے جو ہے وہ آپ نے یہ پڑھنا ہے مرثیہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سادہ سی کہتے ہیں کہ ٹوپی پہنتے تھے سر پہ، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ چند لمحوں کے لیے میں ایک شاہی دستار ٹائپ کا لباس پہن لوں، اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا، نہ ہی ہمارا خاندانی یہ اس طرح کا ہے۔ تو کہتے ہیں جی انہوں نے بغیر مرثیہ پڑھے ہی واپس آ گئے تھے۔ تو خاندانی رکھ رکھاؤ کا بڑا بھرم رکھتے تھے، جو ہے وہ ایک اچھے وجود کے مالک تھے، گندمی رنگ تھا ان کا، اور ایکسرسائز بھی کرتے تھے۔ مرزا دبیر بھی اور مرزا سلامت علی دبیر بھی ایکسرسائز کرتے تھے، اور میر انیس بھی ایکسرسائز سے ان کا جسم جو تھا وہ پھرتیلا تھا ان کا بھی کسی حد تک۔
اور اس کے بعد جو ہے وہ لکھنؤ کے امراء نے ان کی بڑی قدر کی تھی۔ لکھنؤ اجڑنے کے بعد یہ جب عظیم آباد اور کہہ لیں کہ یہ دوسرے گئے تھے آگرہ وغیرہ، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جی میر انیس کو وہ عزت افزائی نہ مل سکی جس کے وہ حقدار تھے، جو کہ لکھنؤ کے امراء انہیں دیتے تھے، وہ انہیں عزت افزائی جو ہے وہ نہ مل سکی۔ یہ جی مرثیے کا احوال تھا۔ آج ہم نے مرثیے کا جو ہے وہ عہد اول یعنی کہ پہلا دور پڑھا، جس میں یہ دلگیر، خلیق اور ضمیر شامل تھے۔ اس کے بعد عہد زریں جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ چند ایک دیگر شاعر بھی ہیں اس عہد کے جنہوں نے کچھ مرثیے لکھے، ان کو بھی کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوا اس حوالے کے سے۔ اگر آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک، اور اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، ایسے ہی سن رہے ہیں، تو میرا خیال ہے دوسری ویڈیو بھی تو آپ دیکھتے ہیں، چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ جنہوں نے پہلے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے انہیں دوبارہ سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ میرے جو یہ لیکچر سیریز میں جو میرے کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ جب میں کہتا ہوں جی چینل کو کر دیں سبسکرائب، وہ دوبارہ سبسکرائب کا بٹن پریس کرتے ہیں، پہلے سبسکرائب ہو چکا تھا وہ ان سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ لہذا جس نے پہلے کیا ہوا ہے یہ اس کے لیے نہیں، یہ نیو یوزر کے لیے ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔